محترم صدر جلسہ، معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام صرف انسانوں پر ہی نہیں، جانوروں پر بھی رحم و کرم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جس طرح انسان کو ستانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی ستانا رب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناؤں گی۔ عالم رؤیا یعنی خواب میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا ایک نظارہ دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر جہاں بہت سی گنہگاروں کو کئی طرح کے عذابات میں گرفتار دیکھا، وہاں آپ نے پچھلے زمانے کی ایک عورت کو بھی دیکھا کہ بہت ہی بری طریقے سے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہے، آگ میں جل رہی ہے، جس کی چیخ و پکار سے دوسرے دوزخیوں کی تکلیفوں کو اور بڑھا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے داروغے سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور کن عملوں کی سزا میں ان عذابوں میں گرفتار ہے؟ جہنم کے داروغے نے جواب دیا، اس عورت کا بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بے زبان مخلوق کو بری طرح سے ستاتی تھی۔ اس کے پاس ایک بلی تھی۔ ایک دن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس بلی کو پکڑ کر باندھ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس بلی کو پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھ دیا اور اس کا کھانا پینا بند کر دیا۔ بلی کو اسی حالت میں دن رات رہنا پڑا، مگر اس کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ پھر دوسرا دن بھی گزر گیا۔ بھوک و پیاس کی وجہ سے بلی میاؤں میاؤں کرتی رہی، مگر اس کے پھٹنے سے دل کو ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر یہ نہ اس بلی کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوئی اور نہ کھانا پینا اس کے سامنے رکھا۔ آخرکار وہ بلی بھوک و پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے دل پر اس کی تکلیف کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ اسی جرم کی پاداش میں وہ سزا جھیل رہی ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ بے زبان مخلوق کو ستانا، مارنا، ظلم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جہنم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یہ دین رحمت ہے کہ جو مسلمانوں کو جانداروں پر رحم کرنے سے جنت، بے رحمی کرنے پر جہنم کی وعد سناتا ہے۔ اے دنیا والوں، ذرا بتاؤ، اسلام جیسا سچا، اسلام جیسا انصاف، اسلام جیسی تعلیمات کسی اور مذہب میں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین رحمت نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جانوروں پر رحم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔